ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام جس کا نام ہے بزم شاعری، اس میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج ہماری بزم شاعری میں دنیا اردو کی ایک ممتاز شاعرہ، نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ موجود ہیں، شمع افروز۔ ان سے ہم کلام بھی سماعت کریں گے، ان کی گفتگو بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں گے۔ اور ناظرین کرام، چونکہ شمع افروز مشاعروں میں جانے سے میرا خیال ہے تھوڑا سا اجتناب برتتی ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان کی زندگی کی دیگر کاوشات علم و ادب کے تعلق سے جو ہیں، اس کی ذمہ داری بھی میں ان کے کاندھوں پر ڈالوں گا کہ وہ اپنے تعارف میں اپنی کاوشات کے تعلق سے آپ کی سماعتوں تک وہ تمام گفتگو منتقل کریں جو اب تک کی ان کی کاوشات ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ بزم شاعری میں موجود ہیں بہت پیاری سی، بہت اچھی سی شاعرہ شمع افروز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں شمع آپ؟ اللہ کا کرم، خیریت سے؟ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو شمع افروز بھی کہتا رہوں گا اور شمع بھی کہتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ شمع، بہت شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی میٹرو ون نیوز چینل کی تمام ٹیم کی جانب سے، ہمارے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام بزم شاعری کے لیے وقت نکالا۔ شمع، میں نے آپ کا جو انٹرو دیا، جو آپ کا تعارف پیش کیا، وہ انتہائی مختصر سا تعارف پیش کرایا، چونکہ میں آپ کی بہت ساری جو علمی کاوشات ہیں ان کے تعلق سے بہت بہتر انداز سے نہیں جانتا، تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ نے ایک وقت صرف کیا ہے اور بڑے کام کیے ہیں، تو وہ آپ ناظرین تک خود بتائیے کہ اب تک کی آپ کی کاوشات کیا ہیں۔ یہ میری ایک کتاب ہے، افسر ماپوری کی نعت شناسی۔ یہ ایک تنقیدی کتاب ہے، اس میں مختلف مضامین ہیں جو نعت سے متعلق ہیں۔ شمع، آپ یہ کیجئے کہ ناظرین کو دکھا دیجئے اس کیمرے میں۔ یہ کتاب ہے افسر ماپوری کی نعت شناسی۔ واہ! نعت شناسی کے حوالے سے تنقیدی کتاب ہے۔ اس میں اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی کہ افسر ماپوری چونکہ 20-25 سال پہلے اس وقت ایسا دور نہیں تھا جس پہ نعت کے حوالے سے تنقیدی مضامین لکھے جاتے ہیں۔ بے شک۔ اب تو بہت اس کی مستحکم روایت قائم ہو چکی ہے، لیکن اس وقت بھی افسر ماپوری تنقیدی مضامین لکھا کرتے تھے، اور جو نعت کے حوالے سے عربی زبان میں، فارسی زبان میں اور اردو زبان میں جس طرح کے مضامین اور نعت لکھی جاتی تھیں، اس پر انہوں نے باقاعدہ تبصرہ بھی کیا، اس کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے محاسن پر بھی انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اور یہ بھی رائے دی ہے کہ نعت کو کس طرح لکھی جائے، اس میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں جو ضم کا پہلو بھی نہ رکھے، اور نعت کے حوالے سے جو اس صنف کے طور پر جو اس کے محاسن ہیں بطور صنف ادبی محاسن، اس کو بھی بطور خاص ملحوظ رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ ایک مذہبی صنف سخن ہے تو ہر طرح سے رعایت دی جائے، ایسی نہیں ہے، بہت اہم صنف سخن ہے، اور اس کو ہر طرح سے، کیونکہ شاعر خود ایک انسان ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، تو انسانی خطا کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ خطا ہو سکتی ہے، اس کو اپنی خطاؤں کو دور کرنے کے لیے اور اپنے فن کو مضبوط کرنے کے لیے تنقیدی مضامین اور نقاد کی جو آرا ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھے اور اچھی شاعری کرے، جس طرح مرثیہ وغیرہ ہے زبان و بیان کے حوالے سے، کہ اس میں بھی غلطی نہ ہو اور ایک اچھا فن پارہ سامنے آئے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ اس حوالے سے کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسری کتاب ہے جو ڈاکٹر عزیز احسن کی ادبی تحریریں ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر عزیز احسن تنقید کے حوالے سے، نعتی ادب کی تنقید کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، تو یہ ان کے ادبی تحریریں ہیں جو جیسے شعر شور انگیز وغیرہ اس طرح کے مضامین، اس طرح کی کتابوں پر مضامین تحریر کیے، یہ اس حوالے سے ہے، تو ان مضامین کو یکجا کیا ہے، اور یہ جدید اردو نظم میں حیات کے تجربے، یہ موضوع ہے تھیسس کا، PhD کی تھیسس کا۔ یہ میں نے 2014 میں PhD کا تھیسس جامعہ کراچی میں جمع کرایا تھا، اور اس میں دور حاضر میں نئے تجربات جو ہوئے ہیں شاعری میں، نظموں میں، ان کا ذکر ہے، اس میں تحقیقی تنقیدی مقالات اس سے رجوع کیا گیا ہے،
اور زیادہ تر کام میں نے اس میں رسائل سے کیا ہے. اچھا. اور رسالوں کا کام بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل کام ہے, بالکل ٹھیک. کیونکہ اس میں آپ پورے کے پورے رسالے دیکھتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک مضمون یا کوئی ایک شعری فن پارہ یا نظم ملتی ہے جو اس طرح سے ہوتی ہے. تو ان سب کو میں نے یکجا کرنے کی کوشش کی ہے, ان پر لکھنے کی کوشش کی ہے. اور اردو کی قدیم اصناف جو جدت اختیار کر چکی ہیں ان کا ذکر ہے. اس کے علاوہ مغرب میں جو مختلف اصناف ہیں ان کے حوالے سے, جو امکانات ہیں ان کے حوالے سے, جو اردو میں ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے اس میں ذکر ہے. اس کے علاوہ جاپان کی بہت سی اصناف پہ بھی اردو میں طبع آزمائی کی جاتی ہے. پہلے تو ترجمے کیے جاتے تھے, ترجمے ہوتے تھے, لیکن اب باقاعدہ اردو کا حصہ ہے وہ اردو شاعری کا. ان کے حوالے سے اس کے علاوہ فرانسیسی شاعری ان کا بھی ذکر ہے, اور جرمنی شاعری اس کا بھی ذکر ہے. یعنی اس حوالے سے یہ ہے. اور ہماری جو پاکستانی ادب ہے, پاکستانی دیگر زبانوں کا ادب ہے, ان میں جو اصناف استعمال مروجہ اصناف ہیں ان کے حوالے سے اس میں بھی ہے کہ اردو شعراء نے کافی ہے یا کافی ہے, اور دیگر اصناف ہیں ان کو جو اردو میں انہوں نے استعمال کیا وہ سارے اس میں موجود ہیں. ناظرین کرام, آپ اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ میں شمع افروز کا تعارف مکمل کیوں پیش نہیں کر سکا. جیسا کہ بظاہر تفصیلی طور پر شمع افروز نے اپنی علمی تعارف آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا, خواہ کہ یہ بھی ادھورا ہے. شمع افروز آج بزم شاعری میں مہمان ہیں, اور میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ذمہ داری کے فرائض ادا کیے, جو کہ میری ذمہ داری تھی کہ ان کا مکمل تعارف آپ کی سماعتوں تک منتقل کروں. لیکن معاف کیجیے گا, وہ تعارف کی ذمہ داری بھی شمع افروز نے قبول کی, اور کچھ تعارف اپنی کاوشات کے تعلق سے آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. مہمان ہیں شمع افروز. شمع افروز سے ہم گفتگو بھی کریں گے اور خوبصورت کلام بھی. شمع, آپ اجازت دیجئے تو ہم کوئی روایتی سے سوالات آپ سے قائم کریں. شمع, وہی ایک سوال جو ہم ہر آنے والے مہمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور قائم کرتے ہیں, وہ سوال کہ یہ آپ کا لکھنے پڑھنے سے بلا شبہ ایک گہرا تعلق ہے نا, اس پر ہم دوبارہ بات کریں گے. تو فی الوقت میں یہ جسارت کر رہا ہوں یہ جاننے کی کہ شاعری جیسا ایک خشک سبجیکٹ, اس کی جانب کس طرح سے رغبت ہوئی, اس نے آپ کو اٹریکٹ کیا, یا کس طرح سے آپ شاعری کی دنیا میں آئیں؟ شاعری خشک سبجیکٹ تو نہیں ہے. اچھا, گڈ. یہ ذہنی مسرت دیتی ہے شاعری آپ کو, اور جب انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے تو یہ آپ کو خوش بھی کرتی ہے بہت, اور یہ آپ کے جذبات اور احساسات کی عکاسی کرتی ہے, اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم خیالات اور جس طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں وہ سب کچھ اس میں موجود ہے, اور ہم طرح طرح سے کیفیات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. یہ ہے کہ دوسروں کے تجربات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں, دوسروں کے تجربات سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. بہت اچھی بات ہے. شمع افروز نے کہا کہ شاعری قطعاً خشک سبجیکٹ نہیں ہے, اور بلا شبہ انہوں نے ٹھیک ہی کہا ہوگا. شمع, ہمارے یہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شاعری کو پارٹ ٹائم جاب کے طور پر لیا جاتا ہے. خصوصاً ہمارے شہر میں ایسا ہے کہ شاعری کو وہ, اب اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ یار کل وقتی شاعر ہونا یا کل وقتی شاعرہ ہونا جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں, تو میرا خیال ہے بڑا مشکل کام ہے یہ. تو شاعری کے لیے کس طرح سے وقت نکالتی ہیں ان تمام کاموں کے بعد جس کا ابھی آپ نے تعارف پیش کیا, شاعری کے لیے کس طرح سے وقت نکالتے ہیں؟ شاعری تو جس طرح ایک فنکار ہوتا ہے کہ بھئی اس کا دل چاہتا ہے تو وہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے, خوشی دینے کے لیے شعر کہتا ہے. اسی طرح دیگر فنکار بھی ہیں, چاہے وہ آرٹسٹ پینٹر ہوں یا کوئی اور ہوں, وہ سب اسی لیے کرتے ہیں اپنے جذبات کی تسکین, اپنے جذبات کی عکاسی, دوسروں تک اپنے ان جذبوں کو پہنچانا, اپنے خیالات کو پہنچانا, اپنے نقطہ نظر کو پہنچانا. یہ ان کا ایک پیرامیٹر ہے اور ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے وہ دوسروں تک اپنے خیالات
منتقل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، شمع افروز موجود ہیں، میٹھی میٹھی سی علمی گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں۔ چونکہ ہمارا پروگرام ہے بزم شاعری، تو ہم شمع افروز سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ کلام پیش کریں۔ شمع، آپ سے درخواست کی جائے گی کہ کچھ کلام پیش کیجیے۔ جی ضرور۔ ایک حمد میں جی پہلے ضرور پیش کرتی ہوں۔ سہل کر دے تو ہماری زندگی کے امتحان، واہ، سہل کر دے تو ہماری زندگی کے امتحان، یا الہی ہو تیرا یہ آسماں بھی مہرباں۔ واہ، سب چلے راہ صداقت پر تیری ہی راہ پر، واہ، سب چلیں راہ صداقت پر تیری ہی راہ پر، تیرگی میں میرے یہ حرف دعا ہو کہکشاں۔ واہ، دھوپ پھیلی ہے تھکن سے اب قدم اٹھتے نہیں، دھوپ پھیلی ہے تھکن سے اب قدم اٹھتے نہیں، اپنی رحمت کا میری منزل پہ کر دے سائباں۔ واہ، شمع کی آرزو ہے اس کی قلم کی جستجو، شمع کی آرزو ہے اس کی قلم کی جستجو، جب لکھے حمد و ثنا وہ ہوں دلوں کی ترجمہ۔ بہت اچھے، فضل ہو تیرا کرم ہو تیرا، فضل ہو تیرا کرم ہو تیرا یا رب، شمع پر ظلمت دوراں مٹا دے، راہ کر دے ذو فشاں، بہت اچھے، سہل کر دے تو ہماری زندگی کے امتحان، یا الہی ہو تیرا یہ آسماں بھی مہرباں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ شکریہ۔ اب نعت کے چند جی اشعار۔ ضرور، اسے بھی خوش نصیبی کا سمجھتی ہوں اشارہ، واہ، اسے بھی خوش نصیبی کا سمجھتی ہوں اشارہ، مدینے کا کیا جو خواب میں نے نظارہ۔ بہت اچھے، فضا ایک نور والی جو درود پاک پڑھتی ہے، واہ، فضا ایک نور والی جو درود پاک پڑھتی ہے، وہی اب ساتھ دیتی ہے دعاؤں میں ہمارا۔ واہ، سمندر بے قرار ہے میرے آقا کے کرم کا، واہ، سمندر بے قرار ہے میرے آقا کے کرم کا، وہ ایسا ہے کہ رکھتا ہی نہیں کوئی کنارہ، واہ، جہاں کی نعمتوں سے بھر گیا دامن اسی کا، جہاں کی نعمتوں سے بھر گیا دامن اسی کا، درود پاک پڑھ کر جس نے بھی رب کو پکارا، بے شک، واہ واہ واہ، اسے بھی خوش نصیبی کا سمجھتی ہوں اشارہ، مدینے کا کیا جو خواب میں نے نظارہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور نعت سنا جی دیتی ہوں۔ ضرور ضرور، دین و دنیا کی ہدایت آپ کے دم سے ملی، واہ، دین و دنیا کی ہدایت آپ کے دم سے ملی، زندگی کو اصل راحت آپ کے دم سے ملی، بہت اچھے، دائرے میں کر رہی تھی یہ زمیں گردش فقط، واہ، دائرے میں کر رہی تھی یہ زمیں گردش فقط، پھر زمیں کو ایک وسعت آپ کے دم سے ملی، بہت اچھے، مسکراہٹ سے چمک اٹھے تھے مہر و ماہ بھی، واہ، مسکراہٹ سے چمک اٹھے تھے مہر و ماہ بھی، روشنی یہ بے نہایت آپ کے دم سے بہت ملی، اچھے، بہت اچھے، مانگتے ہیں اپنے رب سے ہم کرم کی بارشیں، مانگتے ہیں اپنے رب سے ہم کرم کی بارشیں، ہر کرم کو ایک صورت آپ کے دم سے بہت ملی، اچھے، بہت خوش اچھے، نصیبی ہے کہ میں بھی ایک بیٹی ہوں حضور، واہ، خوش نصیبی ہے کہ میں بھی ایک بیٹی ہوں حضور، دنیا میں ہر بیٹی کو عزت آپ کے دم سے بہت ملی، اچھے، بہت روشنی اچھے، سے روشنی سے جگمگائے شمع تیرا یہ وجود، شمع تجھ کو ایسی یہ فضیلت آپ کے دم سے ملی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے آپ شمع افروز سے۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر شمع افروز سے کلام بھی سماعت کرتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں ممتاز شاعرہ شمع افروز موجود ہیں، اپنا کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں تو شمع افروز سے کلام بھی سماعت کرتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی۔ شمع، آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا، ابھی ہم اس کے سحر سے نہیں نکلے تھے، لیکن ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے چونکہ آپ کم تقریبات میں جاتی ہیں، کم ٹی وی
ٹیلی ویژن وغیرہ پر دکھائی دیتی ہیں اپنے مصروفیات کے سبب سے، اور مصروفیات کی جو وجوہات ہیں وہ بھی آپ نے دکھا دیں، بتا نہیں دی بلکہ دکھا بھی دیں کہ اتنا کام کر رہی ہوں میں. بہت اچھی بات ہے یہ. ہم اور آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والے بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کا کلام سننا چاہیں گے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کلام پیش کیجیے. جی ضرور. میں آپ کو پہلے غزل سناتی ہوں. جی. غموں کا ایک نیا سنسار ہوگا، واہ. غموں کا ایک نیا سنسار ہوگا تو جینا اور بھی دشوار ہوگا. بہت اچھے، بہت غموں اچھے. کا ایک نیا سنسار ہوگا واہ. تو جینا اور بھی دشوار ہوگا. واہ. بھنور میں تم نے کیسے گھر بنائے، واہ واہ. بھنور میں تم نے کیسے گھر بنائے، کوئی طوفان ہی میں مار ہوگا، بہت اچھے، کوئی بہت اچھے. طوفان ہی میں مار ہوگا. غلط تھا سانحہ اس زندگی کا، واہ. غلط تھا سانحہ اس زندگی کا، کبھی اس راز کا اظہار ہوگا، بہت اچھے، بہت کبھی اس اچھے. راز کا اظہار ہوگا. شکستہ آئینے کو دیکھ کر یوں، واہ. شکستہ آئینے کو دیکھ کر یوں، کہاں دل صاحب پندار ہوگا. بہت اچھے. واہ وہ واہ جس کو واہ واہ. ٹوٹ کر میں چاہتی تھی، واہ. نہ سوچا تھا کبھی بیزار ہوگا. بہت اچھے. مجھے تعبیر ہی ایسی ملی ہے، واہ. مجھے تعبیر ہی ایسی ملی ہے، زمانہ خواب میں بیدار ہوگا. بہت اچھے، غموں بہت کا اچھے. ایک نیا سنسار ہوگا واہ. تو جینا اور بھی دشوار ہوگا. بہت اچھے، بہت اچھے. دوسری غزل بھی جی میں عطا کیجیے. ٹوٹے ہوئے مکاں کو بناتا نہیں کوئی، واہ. ٹوٹے ہوئے مکاں کو بناتا نہیں کوئی، مٹی کا ڈھیر کہہ کر ہٹاتا نہیں کوئی. بہت اچھے. مٹی کا ڈھیر کہہ کے ہٹاتا نہیں کوئی. ایک ایک کر کے چاند ستارے بھی جا چکے، ایک ایک کر کے چاند ستارے بھی جا چکے، تاریکیوں میں راہ دکھاتا نہیں کوئی. واہ. رہ رہ کے تاریکی. واہ واہ. تاریکیوں میں راہ دکھاتا نہیں کوئی. رہ رہ کے ایک کسک سی تو ہوتی ہے زیست میں، واہ. رہ رہ کے کسک سی تو ہوتی ہے زیست میں، جو بھولتا ہے اس کو بھلاتا نہیں بہت کوئی. اچھے شمع، کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. شکریہ. ہوئی ہے دوپہر بھی یہاں رات کی طرح، ہوئی ہے دوپہر بھی یہاں رات کی طرح، دن میں مگر چراغ جلاتا نہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. اس درجے اہل شہر کو خواہش سکون کی ہے، اس درجے اہل شہر کو خواہش سکون کی ہے، جو سو رہے ہیں ان کو جگاتا نہیں بہت کوئی. اچھے، بہت اچھے. دنیا وفا ہو نام تیرا یا کہ بے وفا، واہ. دنیا وفا ہو نام تیرا یا کہ بے وفا، تیرے سوا تو اب مجھے بھاتا نہیں کوئی. بہت اچھے. ٹوٹے واہ. ہوئے مکاں کو بناتا نہیں کوئی، مٹی کا ڈھیر کہہ کے ہٹاتا نہیں کوئی. کیا کہنے ہیں. آپ کو مزید میں ایک جی جی ضرور. یہ چھوٹی بہر میں ہے. جی ضرور عطا کیجیے. اپنی لہروں میں ڈوب جانا ہے، واہ. اپنی لہروں میں ڈوب جانا ہے، دل سمندر کا کیا ٹھکانا ہے. کیا کہنے ہیں. کیا اچھا یا ہے. زمانے کو کیا غرض اس سے، واہ. یا زمانے کو کیا غرض اس سے، کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے. بہت اچھے. آخر منزل بھی ہے کوئی اس کی، آخر منزل بھی ہے کوئی اس کی، وقت جس راہ پر روانہ ہے. بہت اچھے. کچھ نئے لوگ جانتے ہی نہیں، کچھ نئے لوگ جانتے ہی نہیں، دل کا قصہ بہت پرانا ہے. بہت اچھے، بہت تیرے اچھے. آنے کا انتظار تو اب، تیرے آنے کا انتظار تو اب، خود سے ملنے کا ایک بہانہ ہے. بہت اپنی اچھے. لہروں میں ڈوب جانا ہے، واہ. دل سمندر کا کیا ٹھکانا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا شمع. شمع ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈھیر سارا کلام، یہ ڈھیر ساری کاوشات، اور میں تو بہت خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ لکھنے پڑھنے سے جڑی ہوئی ہے. یہ خوش آئند بات ہے. اور پھر آپ کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی ہماری شہزادی سی شاعرہ اور اتنا ڈھیر سارا کام اس کا. تو آپ شعبہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں. جی ہاں. تو اس شعبے کے تعلق سے کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو. کیا فرائض ادا کرتی ہیں آپ وہاں؟ میں کراچی یونیورسٹی میں شعبہ اردو، وہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے واہ. ہوں، اور وہاں پہ ریسرچ کا کام بھی کرواتی ہوں.
اور اس کے علاوہ جو درس و تدریس کے فرائض ہوتے ہیں وہ انجام دیتی ہوں. اس کے علاوہ HEC کی فوکل پرسن ہوں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن میں وہاں پر، اور دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں اسسٹنٹ پروفیسر کی یا پروفیسر کی، لیکچرار کی ایک الگ سے ایک شکل بنی ہوتی ہے نا، مطلب ہمارے بھی ذہنوں میں ایسا رہا. تو آپ کو اس منصب پر آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، انہیں یقین آ جاتا ہے کہ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں آئے گا. پہلے دن تو ظاہر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مزاحمت سے مراد یہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ہی ٹیچر ہوں. بہرحال جب لیکچر شروع ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے، اور یونیورسٹی میں جب تک لیکچر بہت اچھا نہ ہو تو کوئی سنتا نہیں. لیکن ہاں، کیونکہ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ لیکچر جیسے فرائض ادا کر رہی ہوتی ہیں تو اسٹوڈنٹس سنجیدگی سے لیتے ہیں اسے؟ بالکل ماشاء اللہ، سنجیدگی سے. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. ہم دوبارہ سے آپ کی ادبی دنیا کی جانب آتے ہیں کہ شمع، ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے تازہ کار شعراء اور شاعرات آئے ہے نا، تو یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اپنے سینئرز کی توجہ حاصل رہی، ان کی شفقت انہیں میسر رہی. لیکن یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہوا سا محسوس ہو رہا ہے. ایک استاد اور شاگرد کا، یہ میں یونیورسٹی کے تعلق سے نہیں، اور ایک ادبی یا شاعری کی دنیا کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ ایک سینئر شاعر ہیں، ان کے 100 شاگرد ہیں، کسی کے 50 شاگرد ہیں، کسی کے بھی، تو وہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سینئر شعراء جو ہیں، بہت کم ایسا ہے کہ جن کے اکا دکا کوئی شاگرد ہوں. تو کیا اس سلسلے کو کس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے، یا یہ جو درمیان میں ایک گیپ آ گیا ہے، اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ہو سکتی ہیں؟ قدریں قدریں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی ترجیحات میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور پہلے زمانے میں ہر کوئی شاعری کی طرف راغب ہو جاتے تھے، اور ایک پورا ماحول ہوتا تھا جس میں عام طور سے عام لوگ بھی کلام موضوع کر لیا کرتے تھے. لیکن اب صورتحال بہت، جیسا علوم در علوم اس کی ترقی ہوتی چلی گئی، اور نئے نئے علوم سامنے آتے چلے گئے، اور رجحانات اور اپنی ترجیحات اور ایک کریئر بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی، اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل انجینئرنگ باہر پڑھنا، باہر سے پڑھ کر آنا، مختلف نئے سے نئے علوم پر دسترس حاصل کرنا، یہ سارے رجحانات ہیں. یہ ایک طبع شاعری کا سلسلہ یا کوئی بھی فنکارانہ ماہر ہو جانا، یہ ایک انسان کے اندر اس کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے تحت ہی یہ کام کیا جاتا ہے. اور جب تک انسان کے اندر اس چیز کی لگن نہ ہو، عشق نہ ہو، اس سے وہ کوئی بھی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، اور اس کی جو مصائب ہیں ان کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک عشق نہ ہو وہ سب چیزیں سر نہیں کر سکتا. شاعری بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں اور شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کہیں، تو پھر آپ کتابوں سے بھی رجوع کرتے ہیں، اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ ان سے بھی سیکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے استاد سے بھی سیکھتے ہیں. اور چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے ہر جگہ، اب تو ہر کوئی وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے. تو بہتر یہی کہ خود بھی مطالعہ کیا جائے تاکہ استاد کو بھی پریشان نہ کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے، انہوں نے استاد جو ہیں ہمارے معاشرے کا ایک بنیادی جز، ان کی حمایت میں کہہ دیا ہے کہ استادوں کو پریشان نہ کریں آپ. تو شمع افروز سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، ان سے کلام بھی سماعت کرتے ہیں. شمع، آپ نے کتاب کا بھی ذکر کیا کہ کتاب مطالعہ کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، بک سے نا. تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں گاہے یہ سننے کو ملتا ہے کہ کتاب سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اور نوجوان نسل میں اسٹڈی کا، یعنی مطالعے کا وہ شوق نہیں رہا. اس کی جانے کیا وجوہات ہیں، اس پر آپ بہتر روشنی ڈالیں گی؟
یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کتابیں پڑھنے کا شوق یہ ایک لگن ہے، جس کو بھی میں کہوں گی لگن ہے، یہ ایک نشہ ہے. کتابیں پڑھنا بھی، اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ اپنے معلومات حاصل کرتے ہیں. تو جن کو ان سب چیزوں کا شوق ہو جاتا ہے پھر وہ کتابیں پڑھنے لگ جاتے ہیں. اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ کے معاشرے میں کہ آپ کا معاشرہ کتنا ترقی یافتہ ہے، کتنی سہولت ہے آپ کے معاشرے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شہر کراچی بہت بڑا شہر ہے، پورے پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، لیکن یہاں بھی آپ کو لائبریری کی کمی محسوس ہوتی نہ ہے. ہونے کے برابر ان کا. ہاں، جن کو بہت زیادہ اپنے ریسرچ کے تحت کام کرنا ہوتا ہے وہ لائبریریوں کے چکر لگاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، کام کے لیے لگاتے ہیں. لیکن ایک رجحان ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کا، جا کر پڑھنے کا، وہ کم ہے. بالکل. اور ہم اپنے نوجوانوں کو زیادہ تر آج کل تو فیس بک کہنا چاہیے اس میں، لیکن فیس بک بھی کوئی خراب نہیں ہے، غلط نہیں ہے. ہر چیز کا مثبت استعمال ہوتا ہے. فیس بک بھی بہت ضروری ہے، اس سے بھی آگاہی ملتی ہے. اگر آپ کسی فیلڈ میں ہیں، آپ بایولوجی میں ہیں تو بایولوجی کے لحاظ سے بھی بہت ساری معلومات آپ فیس بک سے حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی درخت پودا کس طرح لگاتے ہیں، کس طرح اگاتے ہیں، تو یہ بھی علم ہے. گھریلو علم بھی ہے اور بڑے پیمانے پہ صنعتی طور پہ بھی ہے، تو وہاں سے بھی آپ سیکھتے ہیں. شاعری بھی وہاں سے آپ، بہت سارے ایسے مضامین ہیں جیسے بڑی بڑی ویب سائٹ ہیں جس پہ باقاعدہ لائبریری ہے، تو آپ وہاں سے بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر وہی کہوں گی کہ سہولت اور رجحان یہ ایک کلچر، ایک چیز ہوتی ہے، کلچر ثقافت کو انسان خود فروغ دیتا ہے. ٹھیک. اور تہذیبیں تو صدیوں میں بنتی ہیں، تو ثقافت کو فروغ دینے کے لیے حکومتی سطح پر اور اجتماعی سطح پر شہریوں کو چاہیے کہ وہ خود اس ثقافت کو فروغ دیں. پڑھنے لکھنے اور اس کے علاوہ ہم یہ کہیں گے جتنی بڑی تعداد ہے، جتنی آبادی ہے، اس لحاظ سے تعلیم کے ذرائع بھی بہت کم ہیں. بہت کم لوگ، میں کہوں گی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں پہنچ پاتے ہیں، اور وہ بہت 2-4% ہی کہیں گے جو اس طرح سے پہنچ سکتا ہے. اچھا شمع، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور ناظرین کرام، شمع افروز اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر شمع افروز سے کلام بھی سماعت کرتے ہیں اور خوبصورت ان کی گفتگو بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں خوبصورت، بہت اچھی اور وسیع مطالعے کی شخصیت شمع افروز موجود ہیں. ہم دوبارہ انہیں زحمت دیتے ہیں، ان سے کلام بھی سماعت کرتے ہیں اور ان سے ان کی گفتگو بھی سماعت کرتے ہیں. شمع، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں، اور جب ہم وقفے پر گئے تو میں آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا، وہ یہ کہ آپ بیٹھیں، اور ابھی تو میرا یہ خیال تھا کہ ابھی ہمیں ڈھیر سارا کلام سننا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہم تو 30-35 منٹ کا پروگرام ہو چکا ہے. تو یہ ہم آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے جو آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں، وہ تو ہم پر ناراض ہوں گے کہ شمع افروز جو ہیں ان سے گفتگو ہی ہوتی رہی اور کلام سماعت نہیں کیا. تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کلام پیش کیجیے. جی، یہ غزل سناتے ہیں کہ شہر کے آس پاس سے جنگل، واہ، شہر کے آس پاس سے جنگل، کس قدر خوش لباس ہے جنگل. بہت اچھے. آنکھ اٹھائی تو تم نظر آئے، واہ، آنکھ اٹھائی تو تم نظر آئے، میں سمجھتی تھی پاس ہے جنگل. بہت اچھے، بہت اچھے. زرد پتوں کو فصل گل سمجھا، زرد پتوں کو فصل گل سمجھا، کیا خزانہ شناس ہے جنگل. بہت اچھے. واہ، پھر سیاہ ابر گھر کے آیا ہے، واہ، پھر سیاہ ابر گھر کے آیا ہے، پھر سراپا سپا سے جنگل. بہت اچھے. پھر سراپا سپا سے جنگل، پیڑ پودے بھی ہیں پرندے بھی، واہ، پیڑ پودے بھی ہیں پرندے بھی، کس لیے پھر اداس سے جنگل. بہت اچھے. لہر آئی ہے پھر نئی رت کی، لہر آئی ہے پھر نئی رت کی، آج کیوں بدہوا سے جنگل. بہت اچھے. واہ، شہر کے آس پاس سے جنگل، کس قدر خوش لباس ہے جنگل. بہت اچھے، بہت اچھے. دوسری غزل ہے کہ یہی گھر تھا، یہی دیوار و در تھے، بہت اچھے. یہی گھر تھا، یہی دیوار و در تھے،
جہاں تم ہی ہمارے چارہ گر تھے. بہت اچھا مطلب جنہیں ہے. منزل سمجھتی ہے یہ دنیا, واہ جنہیں منزل سمجھتی ہے یہ دنیا, حقیقت میں وہ گردے رہ گزر تھے. واہ حقیقت میں وہ گردے رہ گزر تھے. نگاہ کے چاند سورج اور تارے, نگاہ کے چاند سورج اور تارے اجالے بن کے میرے ہم سفر تھے. واہ بنائے خاک سے کوزے جنہوں نے, بنائے خاک سے کوزے جنہوں نے, وہ کوزہ گر سبھی اہل ہنر تھے. واہ یہی گھر تھا, یہی دیوار و در تھے, جہاں تم ہی ہمارے چارہ گر بہت تھے. اچھے, خوبصورت کلام, شکریہ. خوبصورت کلام. بھئی ایک ہمیں تو اتنا جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے کلام ہی سنیں, اس لیے اب ہم گفتگو آپ سے کم کریں گے اور آپ سے کلام پھر کہیں گے کہ آپ کلام پیش کریں. ضرور, کہ سب سلسلے جنوں کے خطرناک ہو گئے, واہ سب سلسلے جنوں کے خطرناک ہو گئے, بھڑکی وہ آگ عشق میں بس خاک ہو گئے. واہ ساحل کے چاہ میں تو کنارے کھڑے کھڑے, ساحل کے چاہ میں تو کنارے کھڑے کھڑے, ہم وقت کے سراب میں تیراک ہو گئے. بہت اچھے. واہ میری کتاب کے جو ورق تھے صدا بنے, میری کتاب کے جو ورق تھے صدا بنے, پھر دیکھتے ہی دیکھتے بے باک ہو گئے. واہ دیکھا دھنک نے ہم کو کچھ اس زاویے کے ساتھ, دیکھا دھنک نے ہم کو کچھ اس زاویے کے ساتھ, اس کی نظر کے رنگ ہی پوشاک ہو گئے. بہت اچھے, بہت اچھے. پھر یوں ملے کہ جیسے کوئی اجنبی تھے ہم, واہ پھر یوں ملے کہ جیسے کوئی اجنبی تھے ہم, پھر دونوں طرف دیدہ نمناک ہو گئے. بہت اچھے. کیا ہے جو شمع بزم کو روشن نہ کر سکی, واہ کیا ہے جو شمع بزم کو روشن نہ کر سکی, کارے ہوس میں لوگ تو چالاک ہو گئے. بہت اچھے, سب بہت اچھے. سلسلے جنوں کے خطرناک ہو گئے, بھڑکی وہ آگ عشق میں بس خاک ہو گئے. بہت خوب. ناظرین کرام, خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں شمع افروز. میں میرے ذہن میں, میرے حافظے میں ایک ہمارے شہر کی, ہمارے ملک کی ایک ممتاز شاعر ہیں, ان کا شعر ذہن میں آیا ہے, اور میں اس شعر کو بطور سوال شمع افروز کی خدمت میں پیش کروں گا کہ دل تو کیا جان ہار سکتی ہوں, ہر خوشی تجھ پہ وار سکتی ہوں, پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے, ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں. تو شمع, یہ سبیل سیف کا شعر بطور سوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جیسے ایک معاشرے کا کانسیپٹ ہے, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ اس طرح سے سوچتا ہے, اور ہماری بد نصیبی ہے کہ عورت کو آج بھی کمزور سمجھا جاتا ہے, میرا خیال ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن میرے اتفاق کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پورا ماحول چیخ چیخ کے یہ بات کہتا ہے کہ عورت کمزور ہے. آپ کمزور نہیں سمجھتی ہیں یا کمزور نہیں ہیں؟ نہیں, کمزور میں عورت کو نہیں سمجھتی. وہ اس لیے بھی نہیں سمجھتی کہ اس کا تعلق آپ ماحول سے ہوتا ہے, جو ماحول آپ کو میسر ہے, جو ماحول آپ کو دیا جاتا ہے. یہ ذہنی تربیت کی بات ہے, ذہن کی مضبوطی کی بات ہے, کیونکہ بطور انسان, کیونکہ عورت اور مرد سبھی انسان ہیں, انسان کے درجے پہ فائز ہیں. اور تاریخ آپ دیکھ لیں, آپ اسلامی تاریخ بھی دیکھ لیں اور دیگر بھی دیکھ لیں, تو اس میں بھی عورت کا بڑا اہم کردار رہا ہے, چاہے وہ جہاد کے حوالے سے ہو, چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ قربانی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ دنیا پہ حکومت کرنے کے حوالے سے ہو. تو ہر حوالے سے عورت, خواتین ایک مضبوط اور ایک طاقتور ہے. لیکن اس کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے, کیونکہ ذہین انسان مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے. بے شک. اور ذہانت اور علم جتنا وسیع ہوگا, علم کی بنیاد پہ ہی ترجیحات بہت دی اچھی جاتی بات ہے. تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, اور تعلیم حاصل کرنے والی عورت کمزور نہیں ہو سکتی, بلکہ عورت تو کمزور نہیں ہوتی. اچھا, کہیں کہیں ہم نے جمع پھر ایک چیز, جیسا کہ غالباً آپ ہی نے کہا تھا کہ بلکہ اس جگہ میں ایک شعر بھی سناؤں گی. ضرور. کہ بساز حادثے ہم نغمہ بودن آرام است. واہ. بساز حادثے ہم نغمہ بودن آرام است, اگر زمانے قیامت کند تو طوفان باش. واہ واہ. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں تو کچھ ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزی میں گانے چل رہے ہوتے ہیں تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, لیکن اس کے جو ردھم ہوتا ہے اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چونکہ اتنی دسترس نہیں رکھتا,
اگر آپ سہل جانیں تو سامعین کو اس کا مفہوم بھی بتا دیجئے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. دیکھیے حادثے کے ساتھ، جیسے حادثے کے ساز کے ساتھ ہم نغمہ ہونا اصل میں آرام ہے. یعنی زندگی میں حادثہ جو رونما ہو جائیں یا پیش آ جائیں، ان کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. واہ یہ نہیں کہ آرام ہی کرتے رہیں، واہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں. یہی اصل میں، اگر زمانہ قیامت برپا کر دیتا ہے تو طوفان بن جاؤ تم. خوبصورت، واہ واہ، بہت اچھی بات. شمع، میں تو بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ سے خوبصورت کلام سماعت کریں، آپ کی خوبصورت گفتگو سماعت کریں، اور میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کے مواقع میسر ہیں، تو آپ سے سیکھا بھی جائے، اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو سماعت کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. تو ہم پھر اسی بات پر دوبارہ سے آتے ہیں. عورت بقول آپ کے ایک طاقتور انسان ہے، تو ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ عورت نے اس طاقت کا اظہار کرنے میں کئی صدیاں صرف کر دی ہیں؟ کئی صدیاں صرف کر دیں، تو اس کے پیچھے یا اس کے پس منظر میں اگر روشنی ڈالی جائے تو وہ بھی پورا ماحول نظر آتا ہے کیا. اور جن گھروں میں اور جن گھرانوں میں اور جن روایتوں میں عورت کا وجود رہا ہے، اس روایتوں کے تحت اور اس معاشرے کے تحت، اس ماحول کے تحت اگر عورت پر آپ نظر ڈالیں تو وہ اپنی اکائی میں بھی بہت مضبوط نظر آتی ہے. واہ. لیکن اس کا دائرہ محدود کر دیا جاتا ہے، جو اگر محدود نہ کیا جائے، اور کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ آپ کے حدود ہیں، یہ آپ کے حدود ہیں، دائروں میں قید کر ہاں، دیا جاتا ہے. دائروں میں قید تو انسان کو نہیں کرنا چاہیے. واہ، یہ بہت ہے کہ آپ کے اقدار کی پاسداری مرد و عورت سب پر لازم ہے، اور اس کو بخوبی آگاہ ہونا چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی. بے شک. اس کے علاوہ کام آپ ہر حال میں کریں. ایکچوئل میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی اس بات سے میں یہ سمجھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی قید کریں اور ایک سرکل، ایک دائرہ اس کے گرد کھینچ دیں، بلکہ یہ کہ اسے اتنا آزادی دیجیے کہ وہ اپنے فیصلے کر ماحول سکے. کا، اپنے ماحول کا، اور جو معاشرہ وہ چاہتا ہے، جن لوگوں سے وہ ملنا چاہتا ہے، یا جس طرح کے اس کے خواب ہیں، وہ اپنا دائرہ خود ترتیب دے، ہے نا، اپنی دنیا میں رہے جیسا وہ بہتر جانتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور شمع، ہم پھر آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ خوبصورت کلام پیش کر دیں یار. ہاں، میں اپنے دل کو محبت شناس رکھتی ہوں. واہ، میں اپنے دل کو محبت شناس رکھتی ہوں، کہیں بھی جاؤں تمہیں اپنے پاس رکھتی ہوں. بہت اچھے. ابھرتی ڈوبتی موجیں گواہ ہے میری، ابھرتی ڈوبتی موجیں گواہ ہے میری، مثال ریگ سمندر کی پیاس رکھتی ہوں. بہت اچھے. میں ہٹ نہ پائی کبھی دوستی کے محور سے، واہ، میں ہٹ نہ پائی کبھی دوستی کے محور سے، عدو کے حق میں بھی حرفے سے پاس رکھتی ہوں. بہت اچھے. ہو کسی بھی بزم طرب میں بہل نہیں پاتی، واہ، کسی بھی بزم طرب میں بہل نہیں پاتی، نہ جانے کس لیے خود کو اداس رکھتی ہوں. واہ، کسی کا دھیان بھی رہتا ہے شمع کے مانند، واہ، کسی کا دھیان بھی رہتا ہے شمع کے مانند، غم جہاں کو اگر آس پاس رکھتی ہوں. بہت اچھے. میں بہت اپنے اچھے. دل کو محبت شناس رکھتی ہوں، کہیں بھی بہت جاؤں اچھے. تو میں اپنے پاس رکھتی ہوں. ناظرین کرام، آپ یقین جانیے کہ بالکل احساس نہیں ہوا، بالکل اسی طرح کی جس طرح سے مجھے احساس نہیں ہوا. شمع افروز کم و بیش 45 منٹ سے اپنا کلام بھی پیش کر رہی ہیں اور گفتگو بھی، لیکن وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا. ہم پھر یہ چاہیں گے، دوبارہ یہ چاہیں گے کہ شمع کو پھر دوبارہ ہی ہم مدعو کریں اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کریں، ڈھیر سارا کلام سنیں. اس وقت پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے، تو ہم شمع افروز سے درخواست کریں گے کہ وہ نوجوان نسل کو، اپنے ہم عصر احباب کو، اپنے سینئرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو شمع، کیمرہ آپ کے لیے موجود ہے. ایک ناصر کا شعر میں سنانا چاہوں گی کہ زندگی زندہ دلی کا ہے نام، زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. تو زندہ دلی کے ساتھ جیے اور جو چاہتے ہیں وہ کریں اور اپنا نام روشن کریں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، شمع افروز فرما رہی تھی. خوبصورت شاعرہ،
اور شمع سے ملنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے. یقیناً آج ایک شمع روشن ہے. اس شمع کے سبب سے کئی اور شمعیں روشن ہوں گی جو ہماری دنیا کو روشن کریں گی. ہماری ادبی دنیا کے بہترین لوگ ہیں. ہم چاہیں گے کہ نوجوان آنے والے وہ شمع کو دیکھیں، شمع کے کلام سے استفادہ کریں اور ان سے یہ جانیں کہ اتنی تمام کاوشات کس طرح سے وہ کرتی ہیں اور آج جو یہ مقام انہوں نے من جانب اللہ جو انہیں حاصل ہوا ہے اس کے پیچھے کتنی کاوشات ہیں. ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.